شیطان کا بندہ تھا، تو آج بجٹ تیار ہونا ہے اگلی شب برات تک، تو ہم التجا کرتے ہیں کہ اے رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں اس لسٹ سے خارج کر کے اپنے نیک بندوں کی لسٹ میں ہمارا شمار فرما دے۔ تو حضرات محترم، شب برات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں بدقسمتی سے، دو آراء ہیں اور دونوں اپنی اپنی انتہا پر ہیں۔ جو شب برات کے قائل نہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اگر حدیثیں پیش کی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس عنوان پر ساری حدیثیں ضعیف ہیں، انہوں نے اس کا ٹوٹل انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ رات ایسے ہی ہے جیسے عام رات ہوتی ہے، اور جو اس شب برات کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، انہوں نے بھی انتہائی مبالغے سے کام لیا۔ انہوں نے اس رات کو منانے میں انتہائی مبالغہ کیا، اس کو شریعت سے نکال دیا اور ایک تہوار بنا دیا کہ شب برات بھی ایک تہوار ہے، اور اس میں چونکہ ہمارے اس معاشرے میں ہندو رہ چکے ہیں تو ہندوؤں کی ہولی کا تھوڑا بہت اثر مسلمانوں نے اپنی اس رات کی شب برات کے معاملات میں اس اثر کو داخل کر لیا۔ تو اس میں اعتدال والا نقطہ کیا ہے؟ تو اعتدال والا نقطہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس رات کو تہوار بنایا وہ بھی غلط، کیونکہ اسلام میں دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر کا ہے، ایک عید الاضحیٰ کا ہے۔ رات کوئی بھی تہوار والی اسلام میں نہیں ہے۔ تو پھر جناب یہ شب برات کیا ہے؟ تو شب برات کسی تہوار کا نام نہیں ہے، بلکہ شب برات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والی رات ہے۔ حضرات محترم، ہمیں تو رب نے وہ چیز بطور انعام عطا فرمائی، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کا امتی بنایا، تو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن معاملات پر ہماری جو رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے۔ اگر ہمارے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب برات کے حوالے سے رہنمائی نہیں فرمائی، آپ کا قول اگر کوئی نہیں پھر نہیں منانی چاہیے، اور اگر آپ کے اقوال موجود ہوں تو پھر شب برات کو ایسے منانا چاہیے جیسے 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار، کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا۔ اور کیسے منایا؟ کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، یوں مصطفیٰ نے منائی شب برات۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 1299۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس رات میری باری تھی اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے،
آپ تشریف لائے تو میں لیٹی ہوئی تھی، کملی والے 2 منٹ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید میں سوئی ہوئی تھی، مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور 1.25 لاکھ نبیوں کا امام اپنی دیگر ازواج میں سے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں حضور کے پیچھے پیچھے میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان جو مدینے کا ہے اس میں چلے گئے۔ آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کرنی شروع کر دی۔ آہوزاریاں کی کائنات کے تاجدار نے، حضور نے سر سجدے میں رکھا، رو رو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے اٹھتے دیکھا، میں واپس جنت البقیع سے اپنے حجرے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ کوئی سایہ میرے آگے ہے۔ حضور نبی کریم نے تیز چلنا شروع کیا، آگے میں نے بھی تیز تیز چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نے دوڑنا شروع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرح میں دوڑتی دوڑتی اپنے حجرے میں پہنچی۔ اتنے میں حضور نبی کریم تشریف لے کر آئے، میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ کملی والے نے فرمایا اے عائشہ تمہارا سانس پھولا ہوا ہے، کیا جو سایہ میرے آگے آگے دوڑ رہا تھا کیا وہ تم ہی تو نہیں تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے خطرہ محسوس ہوا، شاید آپ آج رات مجھے چھوڑ کے اپنی دیگر ازواج میں سے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات وہ رات ہے جس رات اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ رو رو کے رب کو منا رہے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام ہے، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا ہے، جنت آپ کی ملکیت میں ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سرداری آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اے عائشہ میں اس رات کو اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ آج کہا جاتا ہے کہ جناب شب برات کوئی نہیں، میں نے کہا یہ حدیثیں کیا کہا جاتا ہے یہ ضعیف ہیں۔ حضرات محترم پہلی بات اصول حدیث کا قانون سن لیں، اصول شریعت کا قانون سن لیں، اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو لیکن کسی کی فضیلت میں ہو تو تمام علماء محدثین جو حدیث کے ماہر امام ہیں وہ اس حدیث کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس سے کوئی نیا مسئلہ نہیں بنا، بلکہ پہلے جو مسائل ہیں یا جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ کملی والے کا قول ضعیف ہو گیا، ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی وساطت سے 3-4 صدیاں وہ سفر طے کرتی ہوئی حدیث امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی تک پہنچی، ان اسناد میں سے کوئی بندہ ضعیف ہو تو اس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل جو ضعیف حدیث ہے فضائل میں سارے مکاتب فکر ضعیف حدیث کو فضیلت کے باب میں قبول کرتے ہیں، اور اگر ایک ضعیف حدیث ہو پھر بھی قبول کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی عنوان پہ 2 ضعیف حدیثیں ہو جائیں، 3 ضعیف حدیثیں ہو جائیں، 4 ضعیف حدیثیں ہو جائیں، اس باب میں 5-6 حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں اور وہ ساری ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، لیکن خیال رہے
صرف ضعیف حدیثیں نہیں ہیں اس باب میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، اور جب کوئی ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث کے مضمون کے عین مطابق ہو تو پھر صحیح حدیث کی وجہ سے اس ضعیف حدیث کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب میں آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور نیٹ پر جا کے آپ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی یہ حدیث۔ نیچے سٹیٹس میں لکھا ہوگا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ اپنے موبائل سے، اپنی جیب سے موبائل نکالیں، اس میں نیٹ پر جائیں، آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 12763۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی شام آتی ہے، 14 شعبان کا سورج غروب ہو جاتا ہے، 14 شعبان سورج غروب ہو جاتا ہے، تو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین یطلع عز و جل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ۔ اللہ رب العالمین اس رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور فرماتا ہے فیغفر لعبادہ۔ کملی والے نے فرمایا اللہ رب العالمین اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، ایک بخشش کا بہانہ آپ کو ملے بھی، آپ صرف آپس کی ضد کی وجہ سے ضعیف کا بہانہ بنا کے جو عبادت کرتے ہیں لوگ ان کو سلا دیں، جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان کو توبہ سے محروم کر دیں۔ یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے؟ ہماری کوئی ضد نہیں، ہٹ درمی نہیں، لڑائی نہیں، فتنہ نہیں، فساد نہیں، صرف ایک گزارش ہے کہ ایک موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ دن افضل کہ رات افضل، تو علماء فرماتے ہیں کہ دن کو افضل ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دنوں میں 7 دن ایک ہفتے کے ہوتے ہیں، اور 7ویں دن جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ وہ گھڑی جس دن آتی ہے وہ دن 7واں دن ہے، یعنی 6 دن خالی گزرتے ہیں، 7ویں دن ایک گھڑی وہ آتی ہے اور وہ جمعے کا دن ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ جمعے کے موقع پہ آتی ہے، کچھ کہتے ہیں دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے اس وقت آتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر جمعے سے فارغ ہونے تک درمیان میں وہ گھڑی آتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جناب جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے اس اذان سے لے کر عصر کی اذان تک جو درمیان کا وقت ہے اس وقت میں وہ گھڑی ہے۔ بہرحال 7 دنوں میں ایک دن ایسا جس میں قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں لیکن ہر رات، صرف اس رات نہیں، ہر رات اللہ رب العالمین آدھی رات کے بعد جب آخری پیر شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا بلند کی جاتی ہے، اے غفلت کی چادر اوڑھ کر سونے والوں، اللہ رب العالمین دروازہ کھول کے بیٹھا ہے۔ ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ آدھی رات کے بعد ہوتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں دن سے رات افضل، کیونکہ 7 دنوں میں ایک دن جمعے کے دن وہ گھڑی آتی ہے، اور راتیں ہر رات میں پچھلی رات رب العالمین پچھلی راتیں رب دی رحمت کرے بلند آوازہ، بخش
بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، لیکن یہ ہر رات کے لیے ہے۔ تو جناب یا الہ العالمین ہمارا سوال ہے، جو تہجد گزار ہیں وہ تو پچھلی رات کو اٹھ کے تجھے منا لیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں، بخشش حاصل ہو جاتی ہے۔ یا الہ العالمین جو شب زندہ دار ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کو تو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار انسان جو پچھلی رات کو جاگ نہیں سکتے روز، یا الہ العالمین عام سادہ مسلمان وہ کیا کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں ہر رات پچھلی رات کو آواز آتی ہے، لیکن جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، 15 شعبان کی رات آتی ہے، 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سرے شام ہی میرا رب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے سادہ مسلمانوں جو پچھلی رات کو اٹھ نہیں سکتے، یہ نصف شعبان کی رات، شب برات کی رات، سرے شام ہی سورج غروب ہونے سے لے کر اللہ رب العالمین صبح طلوع آفتاب تک اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش فرماتا رہتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اور صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر اس حدیث کو لکھا، اور مشکات شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1299۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رو رہے تھے تو میں عرض کر رہی تھی ہے مصطفیٰ کریم آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فقالا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر 15 شعبان کی رات کو نزول اجلال فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، اللہ رب العالمین اپنے محبوب حضور کے زمانے کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب، وہ بکریاں بڑی رکھتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں، بہت مشہور تھا بکریاں رکھنے کے حساب سے۔ تو کملی والے نے ان کی مثال دی، فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اے عائشہ اس رات کو میرا رب میرے اتنے امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جہاں تک بات فضیلت کی ہے تو ہمارے لیے میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کی، آپ نیٹ پر جا کے دیکھیں، ان حدیثوں کے آخر میں لکھا ہوگا ھذا حدیث صحیح، اور جب 2 یا 3 صرف ضعیف حدیثیں ہوں، صحیح کوئی بھی نہ ہو، تو فضائل کے باب میں ایک ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوئی عقیدہ نہیں بنا رہی، وہ فضیلت بتا رہی ہے، یہ سب مکاتب فکر کے نزدیک ہے۔ لیکن اگر 2 یا 3 ضعیف حدیثیں اکٹھی ہو جائیں پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ صرف یہ نہیں، صرف ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ ضعیف حدیثیں جو مضامین بیان کر رہی ہیں، صحیح احادیث طیبات ان ضعیف احادیث کے مضمون کی تصدیق کر رہی ہے۔ بلکہ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کئی ساتھی صحابہ کرام، ان کی یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت لیلہ برات یعنی نصف شعبان کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور دوسرا گروپ صحابہ کا کہتا ہے کہ نہیں،
شب قدر جو رمضان میں آتی ہے یہ آیت بھی اس کی شان میں ہے، لیکن کچھ صحابہ کا قول ہے کہ یہ قرآن کی آیت شب برات کی شان میں نازل ہوئی۔ بہرحال اگر اس میں بھی دیکھا جائے تو صحابہ کے دو گروپ ہیں۔ آدھے صحابہ تو کہتے ہیں کہ اس نصف شعبان کی شان میں نازل ہونے والی ہے یہ آیت طیبہ سورہ دخان کی، لیکن جو 7 احادیث طیبات ہیں وہ الگ وضاحت بیان کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ان احادیث کے ساتھ ساتھ جب کسی رات کی فضیلت بیان کرنا یا سمجھنا مقصد ہو تو پھر ہمارے لیے کل ولیوں کے سردار، غوثوں کے غوث، کتبوں کے کتب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہی کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ نصف شعبان کی رات عام رات نہیں ہے بلکہ یہ بخشش مانگنے والی رات ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک بخشش کا بہانہ بنا ہوا ہو اس کو ضعیف حدیثوں کا بہانہ بنا کے عوام الناس سے چھین لیا جائے، یہ کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اس رات کو ماننا چاہیے کہ یہ شب برات ہے، لیکن کیسے منانا چاہیے؟ تہوار کے طور پر نہیں، اچھے اچھے کھانے بنا کے لوگوں کو دینا اور کپڑے بدلنا اور کچھ پڑھنا نہیں، صرف اس کو عید سمجھنا، تہوار سمجھنا، یہ غلط ہے۔ یہ رات ہے لیکن کیا سمجھنا چاہیے اس کو؟ یہ رات توبہ والی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ یہ توبہ والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والی رات ہے، ندامت کے آنسو بہانے والی رات ہے۔ اس رات میں جو ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بہائے گا، چاہے 100 رکعت نفل نہ بھی پڑھ سکا، 2 رکعت بھی پڑھ لیے، لیکن ندامت کے آنسوؤں سے پڑھے۔ قیامت کے دن آپ نے سنا ہے علماء سے کہ میزان ہوگا، کیلکولیٹر نہیں ہوگا، آپ کے سجدے گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اعمال تلیں گے۔ اگر آپ کے 2 نفلوں کے خلوص کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ 100 رکعت پر بھاری ہے تو وہ آپ کے لیے 2 رکعت ہی کافی ہیں۔ حضرات محترم علماء فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں۔ ایک شہید کا قطرہ جو اپنی جان رب کے دین کو بچانے کے لیے میدان جہاد میں اپنی جان لٹاتے ہوئے اپنے خون کے قطرے بہاتا ہے، وہ قطرے رب کی بارگاہ میں بڑے قیمتی ہیں۔ اور دوسرے وہ قطرے جو ندامت کے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے تو وہ قطرہ بھی میرے رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ تو حضرات محترم یہ رات توبہ والی رات ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ توبہ والی رات ہے، یہ بخشش والی رات ہے۔ اور کرنا کیا چاہیے اس رات میں؟ یہ رات آتش بازی والی رات نہیں ہے۔ افسوس جنہوں نے انکار کیا وہ بھی حد سے تجاوز کر گئے، اور جنہوں نے منایا وہ بھی حد سے تجاوز کر گئے۔ انہوں نے اس کو تہوار بنا دیا، انہوں نے اس کو آتش بازی بنا دیا، انہوں نے اس کو اچھا خاصا کھانے پینے والی رات بنا دی۔ حضرات محترم نہیں، یہ رات اپنے گناہوں کی بخشش کی رات ہے، یہ رات تلاوت کی رات ہے، یہ رات نبی پہ درود پڑھنے کی رات ہے، یہ رات استغفر اللہ کا ورد اور وظیفہ کرنے کی رات ہے۔ اگر اس رات کو بندہ ندامت کے آنسو بہا لے گا، اللہ رب العالمین بنی کلب کے بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں جو مسلمان جن لوگوں کی رب بخشش فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور امید رکھنی چاہیے رب العالمین کی مغفرت کی اور بخشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ رب العالمین جو پاکی حاصل کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔
बनी इसराइल का एक बंदा इतने गुनाह किए, लोग उसके गुनाहों से तंग आ गए, उसके जुल्मों से लोग तंग आ गए। लोगों ने उसको अपनी आबादी से निकाल दिया, सोशल बाइकाट कर दिया, जिसको आप कहते हैं पंजाबी में हुक्का पानी बंद। वो बंदा इतना गुनाहगार और इतना बेशरम और बेहया हो गया, पूरी आबादी उसके खिलाफ यकमुश्त हो गई। उन्होंने कहा कि इसको अपनी आबादी से बाहर निकाल दो, इसके साथ सोशल बाइकाट कर दो, इसके साथ खाना पीना लेना देना बंद कर दो। उस बंदे को आबादी वालों ने अपनी आबादी से बाहर निकाल दिया, वो जंगल में चला गया। हजरत मोहतरम कुछ अरसा जिंदा रहा, लेकिन एक तनतना बंदा जिसके साथ ना कोई उसका रिश्तेदार हो, भाई भी बुलाने पे राजी ना हो, बहनें भी बुलाने पे राजी ना हो, माँ बाप कबूल करने पे राजी ना हो, और अपनी आबादी और मुआशरे वाले लोग उससे नफरत करते हो, वो बंदा ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। वो तनहा जंगलों में कुछ दिन रहता रहा, लेकिन वक्त ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया, मौत के करीब आता गया। अचानक उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। उसने देखा कि मेरा सांस बिल्कुल निकलने वाला है, और उसके कोई मुंह में पानी डालने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई उसका सर दबाने वाला नहीं था, कोई दवाई ला के देने वाला नहीं था। जंगल की तनाइयों में था और वो एड़ियां रगड़ रहा था प्यास के साथ, ना पानी था ना कोई पानी मुंह में डालने वाला इंसान था। अचानक उसकी निगाह आंखों में आंसू आए। उसने सोचा कि दुनिया वालों ने तो मुझे छोड़ दिया है, किनारा कश हो गए मुझसे, मेरे से बाइकाट कर दिया है, मैं हूँ जो बड़ा गंदा, लोगों ने अपने मुआशरे से मुझे निकाल दिया है, आबादी से बाहर कर दिया है, हूँ जो मैं गंदा। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए और ऊपर आसमान की तरफ देखा, अल्लाह को मुखातब किया, मुखातब करके अर्ज किया, ऐ मेरे मालिका, अगर मुझे मुआफ़ करने से तेरी कायनात और ख़जानों में थोड़ी सी भी कमी आती है, मैं अर्ज़ करता हूँ मुझे माफ़ ना करना, और अगर मुझे माफ़ कर देने से ऐ मेरे मालिका तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं है, या अल्लाह फिर बता दे कि तेरी रहमत ज़्यादा है या मेरे गुनाह ज़्यादा है। या अल्लाह दुनिया वालों ने तो मुझे छोड़ दिया, अब मेरा कोई नहीं सिवाय तेरे। मौला मैं तुझसे इल्तजा करता हूँ कि मुझे ना छोड़ना। हजरत मोहतरम यही जुमला बोल रहा था, उसका रूह जिस्म से निकल गया। हजरत मोहतरम ज़माना था हजरत कलीमुल्लाह का, आप कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होने गए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलीम, रोज़ आते हो हम कलाम होते हो, कलाम की जाती है तुमसे, लेकिन आज कलाम बाद में करेंगे। जा मेरा एक यार है वो फौत हो गया है, उसका जनाजा पढ़ लो, उसको दफन कफन कर दो, और लोगों में ऐलान कर दो कि जिस बंदे ने बख्शिश लेनी है वो मेरे इस यार के जनाजे में शामिल हो जाए।